قال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن میں خبر دی کہ تمہارا رب خود کہتا ہے کہ مجھے منانے کی کوشش کر کے دیکھ لو، بہت جلد بغیر تانا دیے مان جاؤں گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو یہ خبر کر دو کہ تمہارا جو رب ہے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آدم کی اولاد اگر زمین سے آسمان تک کی خلا کو اپنے گناہوں سے بھر لیا ہے تو آ جاؤ میرے در پر، مجھ سے معافی تو چاہو، مجھ سے مانگو، اپنے مسائل کا حل میرے آگے رکھو، دامن پھیلاؤ۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، ان کو بھی بتا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا جانتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف پہ قرآن کریم کی ایک آیت اکثر لکھی رہتی ہے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ تم کس کے گھر پہ آئے ہو اور کس کے دروازے پر آئے ہو۔ جب حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب مکہ جاتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اور فرمایا اس وقت جو تم دعا کرو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور بعض دعا کرنے والے اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ایک گھڑی میں اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ کوئی اللہ والے حج کرنے گئے، جب ان کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑی تو اس نے کہا کہ اللہ آج کے بعد جو بھی دعا کروں وہ قبول کرنا۔ اب اس میں ایک جملے میں اس نے زندگی بھر کی دعاؤں کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ لے لیا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ تو جب خانہ کعبہ پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو اس کے پردے پہ ایک آیت لکھی رہتی ہے سونے کے حروف سے، اور وہ آیت ہے ہی سونے کے حروف سے لکھنے جیسی۔ اس میں لکھا ہوا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس نے کوئی برا کام کر دیا، گناہ کر دیا، او یظلم نفسا، یا گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اب آگ کہاں ہے؟ قرآن کا انداز یوں ہے جیسے سامنے آگ ہو اور کہہ رہا ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں جو گناہ ہیں، ہر گناہ حقیقت میں آگ ہے۔ جیسے تولی کا سر بلیک ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، لیکن اس میں آگ چھپی ہوئی ہے، ایسے ہی ہر گناہ کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے۔ دو طرح کی آگ، ایک تو دوزخ کی آگ اور ایک بے چینی کی آگ۔ کسی گناہ میں سکون نہیں رکھا اللہ نے۔ چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ سکون اگر تم میری نافرمانیوں میں تلاش کرو گے، مجھے ناراض کر کے سکون تلاش کرو گے، گناہوں کے اندر عارضی لذت ہوتی ہے۔ اس کی مثال مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ اگر کسی کو کھجلی ہو جائے تو اس کو رات کو بہت میٹھی میٹھی کھا جاتی ہے اور اس کو کھجانے میں تھوڑا سا مزہ آتا ہے۔ ایک شاعر کو کھجلی ہو گئی، وہ کہنے لگا نہ لڈو میں نہ برفی میں نہ پیڑوں میں وہ مزہ دیکھا جو حضرت کھجلی کو کھجانے میں دیکھا۔ اب یہ میٹھی ہوتی ہے لیکن حقیقی لطف نہیں ہے، چمڑی اور ادھڑ جاتی ہے، بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، الرجی اور بڑھ جاتی ہے۔
تو ہر گناہ کا یہ حال ہے، شیطان نے دھوکہ لگایا ہے اس پر کہ انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ گناہ میں بھی لطف ہے، گناہ میں لطف نہیں ہے۔ وہ ایک سیکنڈوں کا جو تجھے لطف ملتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے گھنٹوں کی بے چینی ہوتی ہے۔ گناہ غور نہیں کیا آپ نے، گناہ کے وقت، کسی بھی گناہ کے وقت جو معمولی سا لطف ملتا ہے اس کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، سیکنڈوں میں ہوتی ہے، لیکن اس گناہ کے کرنے کے بعد جو بے چینی ہوگی وہ کئی دنوں اور گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جس نے برا کام کر کے، گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، اب تم کس کے در پہ آئے ہو؟ ثم یستغفر اللہ، اگر تم استغفار و توبہ کرنے آئے ہو تو سن لو کہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تم جس کے دروازے پر آئے ہو وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو رمضان ایک موقع دیا ہے کہ میرے بندے، انسان ہے، پھسل جاتا ہے، بلکہ حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ پوری زندگی غفلت کے ساتھ گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، گرم خون کا نشہ تھا، پیسے کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، غرور بھرا ہوا تھا، گھمنڈ تھا دماغ میں، اعضاء کے اندر جلال تھا، اور کبھی عہدے کا گھمنڈ تھا، کبھی برادری کا گھمنڈ تھا، کبھی پارٹی کا گھمنڈ تھا، کبھی دولت کی ترنگ تھی، نشوں میں چلتا رہا، جوانی میں نشہ، پیسوں میں نشہ، گرم خون میں نشہ، حق سمجھ میں نہ آیا، دنیا کے دھوکے میں پھنس گیا، 80 سال اس طرح گزارے کہ اس کے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں، اس کے پاس ایک بھی سجدہ نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب، اگر اس طرح کا 80 سال کا بوڑھا گنہگار اگر آپ کا امتی ہے، اور وہ جب 80 سال گناہ کرنے کے بعد جب میرے در پہ آئے گا، اور اب مجبوری میں آیا ہے کیونکہ اسٹیٹس ختم ہو گیا، بڑھاپے میں یہ ریٹائر ہو گیا، معاشرے میں اس سے کوئی نہیں پوچھتا، سوسائٹی میں اس سے باوڑا کہتے ہیں، بلکہ بیٹوں نے کہہ دیا کہ ڈینڈ کو کیا پتہ، بیوی نے جبین پہ بٹ چڑھا لیے، وہ بہترین رسوئی بنائی تھی بڑی کہ چولہے کے پاس بیٹھ کے گرم روٹیاں کھاؤں گا، لیکن بڑھاپے نے بیٹھک میں عبرت کا نشان بنا دیا، جیب بیچارے کی خالی ہے، نہ یہ تحصیل جا سکتا ہے، نہ تھانے جا سکتا ہے، باہر اگر لوگوں میں بیٹھے تو اس سے باوڑا کہتے ہیں، کہتے تجھے دنیا کا کیا پتہ، حالانکہ بہت سارے تجربات سے گزر کے آیا ہے، لیکن دنیا کا نشہ ہی ایسا ہے، یہاں پوتے اپنے دادا کو باوڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ تیرا دادا کوئی باوڑا نہیں تھا، اس مہنگیات کے دور میں تیرے نام کا کھیت بول رہا ہے، یہ تیرے دادا کا احسان ہے۔ اس مہنگیات کے دور میں بھی تیرے پاس میں جب پیسہ نہیں تھا، پورے شہر کو جب کھنگالا جاتا تھا، جس کے پاس 5 روپے ملتے تھے اس سے لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ اس زمانے میں دادا نے تیرے لیے لمبا چوڑا کھیت روکا اور تیرے لیے گھر بنانے کی جگہ چھوڑ گیا، لیکن پوتے یوں ہی کہتے ہیں کہ ڈینڈ کو کیا پتہ، یہ تو باوڑا ہے، دنیا کا ان کو نہیں پتہ، اپنے باپ کو یوں تانا دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا سے ریٹائر ہو کر اب اس سے حقیقت سمجھ میں آئی، 80 سال تو نشوں میں چلتا رہا، 80 سال کے بعد میں اب اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں وفا نہیں ہے، مجھے اپنے رب العالمین کو یوں نہیں بھولنا چاہیے تھا، میں نے اولاد کے چکر میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دیا، میں نے اپنی آخرت کو بھلا کے چلتا رہا، کبھی اس کے در پہ جا کے سجدہ نہیں دیا۔ اس سے اب احساس ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، اسے حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اب یہ بوڑھا گنہگار کہتا ہے تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں،
ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، اور کوئی خوبی نہیں میرے پاس، اور کوئی نیکی نہیں میرے پاس، بس بندہ تیرا ہوں۔ غلطی کر بیٹھا، آ گیا دنیا کے دھوکے میں، نشے میں چلتا رہا، میں سمجھا کہ اولاد کے لیے فیوچر بنا جاؤں، اولاد کو مضبوط کر جاؤں، اولاد کو راستے دے جاؤں، اولاد کو تعلیم دے جاؤں، اولاد کو گھر دے جاؤں، اولاد کے لیے فیکٹریاں لگا جاؤں، اولاد کے لیے بازار میں دکانیں سجا کر جاؤں تاکہ میری اولاد دکھی نہ ہو۔ لیکن میری تو ابھی آنکھ بند نہیں ہوئی، اس سے پہلے میری اولاد نے کہنا شروع کر دیا کہ اس ڈین کو کیا پتہ، یہ تو باوڑا ہے، یہ باوڑا ہے جو 30 سال تیرے لیے سعودی اور مسقط اور قطر میں پسینے بہاتا رہا، جس کو آج تو کہتا ہے یہ باوڑا ہے۔ اور بیوی نے جبین پہ بٹ چڑھا لیے، معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، جیب خالی ہے، اب بیماریوں کے حملے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا میٹھا نہیں کھانے کا، زندگی بھر نہیں کھایا تھا کیونکہ اولاد کے خرچے سامنے تھے، مجھے بیٹی کے ہاتھ رنگنے ہیں، اس سے مجھے دہیج دینا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے دکان اور پلاٹ سجانے ہیں، میں نے کبھی مٹھائیاں مہنگی نہیں کھائی تھی، لیکن جب فرصت کے دن ملے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر بڑھ گئی ہے، میٹھا نہیں کھانا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھنی ہوئی چیز مت کھانا۔ اب یہ دنیا میں بھی کچھ نہیں لے جا رہا ہے، اب آخرت میں تو سجدہ رب کو کیے نہیں تھے، ایسا 80 سال کا۔ فرمایا میرے محبوب اگر ایسا بوڑھے گنہگار آپ کی امت کا ہے تو خوشخبری سنا دو ایسے بوڑھے کو کہ جب ایسا 80 سال کا بوڑھا گنہگار جب میرے در پہ آئے گا اور معافی مانگے گا، اور جب وہ ہاتھ پھیلائے گا تو اس کی سفیدی دیکھ کر میری رحمت کو حیا آ جائے گی۔ جس کی سفیدی پہ پوتوں کو حیا نہیں آئی، جس کی سفیدی پر اولاد کو حیا نہیں آئی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، کہتا بندہ میرا ہے، اگر آج اس سے میں نے دھتکار دیا تو کہاں جائے گا، میں نے معاف نہیں کیا تو کہاں جائے گا۔ اب جب معافی مانگنے آیا ہے میرے محبوب اگر آپ کا امتی ہے تو بغیر تانا دیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مہربان۔ تو یہ رمضان اسی لیے دیا کہ دوریاں ہو جاتی ہیں، چیزیں تمہیں پھنسا لیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ قرآن نے کہہ دیا تھا او ایمان والو، یہ مال کی بڑھوتری، یہ اولاد کی محبت کہیں تمہیں اس کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں تجھے ہلاکت کے راستوں میں نہ ڈال دے۔